طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع. طلع البدر علينا من ثنيات Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah. La ilaha illallah Ustaz Adam pakai ini saja. Kenapa? Buat masuk. Bismillah, masyaallah, Bismillah, masyaallah, Bismillah, Bismillah, masyaallah, Allah, Bismillah, masyaallah, Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وضر الأبصار وعيالها وقوت الأرواح وسائر بقائها وعلى آله وصحبه حق قدره وبالله العظيم. أما بعد، المكرمون الأفاضل في هذا المسجد المبارك والحاضرون والحاضرات، أسأل الله الذي جمعنا وإياكم في هذا المسجد أن يجمعنا وإياكم على حوض رسول الله. آمين. وأن يجمعنا وإياكم في روضته صلى الله عليه وسلم. آمين. حتى لقائه. آمين. وأن يجعلنا من أهل شفاعته. آمين. وأهل القرب منه صلى الله عليه وآله وسلم. آمين. وأن يفتح لنا ببركة هذا المسجد المبارك فتحا مبينا. آمين. ويبارك لكم في أموالكم وفي رزقكم آمين. وفي ذرياتكم ويحفظكم من بين أيديكم ومن خلفكم. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah. لا بعدين itu Hasan kuis. Baik. Lebih bagus itu ya supaya kedengar. Kalau saya kan mungkin bisa didengar lewat ini. Alhamdulillah, Syekh mengawali bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah dan juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat berbahagia di hari yang penuh dengan kemuliaan ini, mengucapkan jazakumullah ahsanal jazaa, terima kasih khususnya terhormat kepada seluruh pengurus DKM Masjid Al-Majid yang penuh dengan keberkahan ini, dan semua jamaah yang hadir, shaimin saimat yang tentunya hadir karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersimpuh bersama-sama, bermuajahah, bertaujih untuk bisa mendapatkan sedikit informasi terkait dengan bagaimana agama ini memuliakan
hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karenanya beliau tadi berdoa, menyampaikan doanya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian. يا أيها المكرمون الأفاضل، نحن في هذه الليالي المباركة ما يتبقى من شهر رمضان إلا الساعات اليسيرة، ثم ما يحدث هذا الشهر إلا وينقضي، لكنه سيرتفع إلى الله عز وجل وسيرتفع بأفعال العباد، فيكون إما حجة للعبد وإما حجة عليه والعياذ بالله. Alhamdulillah, kita dengan kemuliaan bulan Ramadan berkumpul mendapatkan kehormatan dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Ramadan, amalan apa yang bisa kita harapkan untuk bisa menopang kita bisa selamat? Makanya dengan Ramadan lah kita alhamdulillah bisa selamat. Sehingga kalau tidak ada Ramadan, beliau mengumpamakan seorang hamba pasti akan terkatung-katung demi mengharapkan amalannya. Untuk amalannya sudah dipastikan kita akan kurang dan kemungkinan akan terperosok ke dalam lembah neraka. Karenanya dengan berkah Ramadan, alhamdulillah Allah mengangkat kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. الذي أحسن في رمضان واجتهد في الطاعة وأكثر من ذكر الله وأكثر من قراءة القرآن وأكثر من الصدقة وأكثر من قيام الليل، قال يأتي رمضان بمثابة وثيقة يوم القيامة تثبت في ميزانه ويقول هذا الشهر ويقول الصيام يا ربي منعته الشهوات والطعام في النهار فشفعني. ويقول القرآن الذي كان يأتيه بالليل في رمضان يا رب منعته التعب منعته الراحة والنوم في الليل فشفعني فيه. قال فيشفع له الصيام ويدخله الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. Di bulan Ramadan kita dilatih, kita mengosongkan perut kita bertilawah Quranul Karim, bersedekah, tadarus Quran dan lain sebagainya. Itu semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita nanti yang bicara, tetapi semua amalia kita yang akan bicara. Ketika perut lapar kita, dia akan bicara bersaksi kepada Allah, ya Allah, aku sudah berlapar-lapar. Mungkin rasa sakit yang diderita, sehingga ampuni saya, selamatkan saya, berikan pertolongan kepada saya, agar saya dan semua dalam sekujur tubuh ini bisa masuk ke dalam surga. Begitu juga tilawah Quran kita, betul-betul Allah Subhanahu wa taala dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya dari huruf per huruf memohon kita bisa diselamatkan. Begitu juga qiyamul lail, kita jaga di malam hari, kita terus akhirnya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, saya sudah lek-lekan tengah malam, kami tidak tidur, mungkin sedikit tidur. Jadikan ini sebagai amalan kami terbaik untuk mengangkat hamba-hamba ini menjadi hamba-hamba yang penuh dengan kemuliaan karena Ramadan. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحسن وفادت يعني ضيافة هذا الشهر العظيم، فكان يولي ربه الحب الخالص في رمضان، يقوم الليل صلى الله عليه وسلم حتى تتورم قدميه ويسيل منها الدم عليه الصلاة والسلام. وعندما تشفق عليه إحدى زوجاته يقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya mengajarkan kepada kita 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan, mengarahkan kita, membimbing kita untuk menghidupkan malam Ramadan. Sehingga pada saat bulan Ramadan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nampak kakinya pun bengkak-bengkak. Sehingga pada saat satu malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang qiyamul lail, Siti Aisyah radhiyallahu anha tidak sengaja memegang kaki beliau
dan ternyata bengkak-bengkak. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, bukankah semua pintu surga sudah ada padamu dan seluruh dosa-dosamu telah terampuni? Mengapa begitu dahsyat dalam beribadah, khususnya di bulan Ramadan? Rasulullah SAW mengatakan, apakah aku nanti tidak bangga di hadapan Allah? Dijadikan sebagai hamba yang pandai bersyukur. Maka ibadah di bulan Ramadan katanya mengangkat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم يودع الحب الخالص صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن فيتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام. لذلك لابد أن يكون حال المؤمن في رمضان مدارسة القرآن وتلاوة القرآن، لأن القرآن سيشفع لك يوم القيامة. فإذا لم نتدارس القرآن سيكون القرآن حجة علينا والعياذ بالله. Begitu juga tilawah Al-Quran kita. Itu tilawah Al-Quran kita, Masya Allah, Rasulullah SAW mendawamkan untuk terus membacakan suratul Al-Quran Al-Karim. Dan kemudian malaikat Jibril AS selalu turun di malam Ramadan. Dan begitu juga setelah Rasulullah SAW tiada, sebenarnya malaikat Jibril selalu turun mendengarkan, menyaksikan seluruh tilawah Al-Quran dari hamba-hamba Allah yang muttaqin. Al-Quran ya kiram alladhi يقرأ القرآن في رمضان وفي غير رمضان يكثر خيره ويقل شره. قال يكثر خيره قال لأنه يتلو كلام الله سبحانه. فقد كان رسول الله أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. فقد كان صلى الله عليه وسلم أعظم بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. القرآن يعطي توجيهات، القرآن يعطي توجيهات إيمانية، يعطي توجيهات عقيدية، يعطي توجيهات فقهية، يعطيك توجيهات تربوية أخلاقية. فيعيش الإنسان مع القرآن فيصبح كما وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله فقالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. Ya, meneruskan bahwa Al-Quran Al-Karim Rasulullah SAW selalu diberikan bimbingan oleh malaikat Jibril. Karenanya beliau terus mendawamkan, terkhusus di bulan Ramadan, selalu mengajak para sahabatnya, keluarganya untuk mendawamkan tilawah Al-Quran, sehingga di dalam Al-Quran akan terpatrik pendidikan, terus kemudian bimbingan dari semua ajaran-ajaran Islam, dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, bahkan semua lini kehidupan ada pada Al-Quran Al-Karim. Jadi jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Bahkan Rasulullah SAW menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha kana khuluqul Quran. Akhlak beliau adalah akhlak Al-Quran Al-Karim. Al-Quran lama nazal fi Ramadan asbah Ramadan afdal ash-shuhur. ولما نزل في ليلة القدر أصبحت خير ليلة. ولما نزل على رسول الله أصبح رسول الله أفضل الرسل. ولما نزل به جبريل أصبح جبريل أعظم الملائكة. ولما الأمة أخذت القرآن أصبحت خير أمة. فإذا أردنا أن تعود لنا الخيريات قال لا نعود إلى القرآن الكريم. Masya Allah, betapa indahnya Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan malaikat Jibril yang mulia, dan diterima oleh manusia paling termulia itu Nabi Muhammad SAW. Diturunkan di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, dan diterima khusus untuk jadi pedoman hidup bagi umat yang penuh dengan kemuliaan. فكيف يا كرام هذه الخيريات نعيشها مع القرآن الكريم؟ الأمة إذا تركت القرآن الله سبحانه وتعالى ينزل السخط والغضب على الأمة، لأن الذي يهجر القرآن يكون مجرم وعدو للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الذي لا يتلو القرآن، الذي لا يقرأ القرآن، قال النبي عليه الصلاة والسلام سيكون خصيم ويشكو أمام الله سبحانه وتعالى. Karenanya diharapkan agar kita sebagai umat Islam untuk senantiasa mendawamkan Al-Quran Al-Karim, karena di situ banyak makna dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan jangan sekali-kali kita menjauhkan dari Al-Quran, bahkan apalagi kita menafikan Al-Quran.
Karena apabila kita menutup pintu Al-Quran Al-Karim sebagai firman Allah, maka tidak ada hidayah lagi untuk kita, dan kita akan tersesat selama-lamanya. كيف يا كرام يكون لنا ورد مع القرآن في رمضان وفي غير رمضان؟ نقرأ القرآن، لابد أن نقرأ جزء على الأقل من القرآن الكريم. ثلاثة أشياء النظر إليها عبادة. ثلاثة أشياء النظر إليها عبادة. Ya, dari semua yang diuntaikan itu, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau berharap ketika tilawah Al-Quran di bulan Ramadan begitu indahnya, begitu semaraknya, begitu membahana, maka diharapkan setelah Ramadan pun harus seperti ini adanya, sehingga begitu bermakna Al-Quran dalam kehidupan kita. الثلاث أشياء التي النظر إليها عبادة. أولا النظر إلى الكعبة عبادة. الأمر الثاني النظر إلى الوالدين، نظر بالاحترام والتوقير عبادة. Ya, membaca Al-Quran tadi ibadah, kemudian ketika kita melihat Ka'bah pun ibadah, dan juga kita ketika berkumpul dengan semua para salafus saleh dan mengkaji dalam tazkirah, itu pun ibadah. Kita berharap ini menjadikan semua amalan kita menjadi nilai ibadah. إذن النظر للكعبة عبادة، النظر للوالدين بالاحترام عبادة، النظر إلى القرآن ما بعرف نقرأ، قال انظر إلى القرآن، قال النظر إلى القرآن عبادة. Melihat Al-Quran, memperhatikan Al-Quran, mentelaah Al-Quran, memuraja Al-Quran itu ibadah. Memandang Ka'bah itu ibadah, dan menyaksikan, berbuat baik kepada ibu bapak, orang tua, itu ibadah. فإن شاء الله نكون مستعدين نتلو القرآن، يكون لنا ولد مع القرآن، ما أعرف أقرأ فقط أنظر وأقلب الصفحات حتى أخذ أجر العبادة. Ya, jadi banyak hal yang mungkin barangkali ketika kita terus dalam kehidupan ini banyak masalah, maka kembalikan kepada Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadikan solusi dan akan bernilai ibadah. مستعدين؟ Siap kira-kira untuk senantiasa mendawamkan Al-Quran? Ibu, Bu, melihat Quran Karim, melihat sinetron Ikatan Cinta. apa mau lihat Al-Quran terus atau mau melihat sinetron Ikatan Cinta? Itu syufu, yani sinetron? Ya, sinetron Ikatan Cinta, suara istri, sinetron azab. Faham? Sinetron. قال هناك من يضيع وقته في الملهيات، قال هذا رمضان والعياذ بالله سيشكو رمضان. لذلك لابد ننظر الى القران الكريم، ننظر الى حقيقه ذكر الله سبحانه وتعالى. Ini Masya Allah banyak sekali kita manfaat di bulan Ramadan. Dengan kita membaca Al-Quran, kita melihat ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Jangan kita kotor lagi setelah Ramadan ini untuk melihat hal-hal lain. Maka bersihkan hati kita, bersihkan mata kita, dan bersihkan tentunya yang ada pada amalia-amalia kita. Dengan membaca Al-Quran, dengan melihat dan memandang Al-Quran, selalu kita dawamkan sehingga terjadi setelah Ramadan. قلنا ما يتبقى إلا ساعات أو ليالي، ليلتين أو 3 ليالي من رمضان. طيب هذه الليالي النبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث أنها هي الليالي التي لابد أن نجتهد فيها. إذا كان اجتهادك في أوائل رمضان 90%، لا بد أن يكون اجتهادك في آخر ليالي في رمضان 120%. Alhamdulillah, kita berada di hampir di penghujung Ramadan. Detik-detik kita berpisah dengan Ramadan. Sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan 2 hari tersisa di bulan Ramadan ini. Mari kita manfaatkan, sehingga jangan sampai kita memiliki kadar keimanan kita dalam hasil Ramadan ini cuma 90%. Tapi kita harus memaksimalkan, bukan cuma 90%, tapi di atas 100%. Insyaallah. الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الطويل، قال العامل يوفى أجره عند نهاية العمل. ونحن في نهاية رمضان ننتظر
أن يعطينا الله سبحانه وتعالى الأجر ويكتب لنا الأجر ويعتقنا ويعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا من النيران. Begitu mulianya bahwa Ramadan itu benar-benar harus kita persiapkan dari awal, sehingga juga kita harus betul-betul memperhatikan Ramadan hingga akhir. Sehingga ketika kita memperhatikan Ramadan, Ramadan akan memberikan efek positif kepada kita. Ramadan akan bersaksi untuk kita pada saat ketika kita berada di dalam Ramadan itu. Dan Ramadan juga akan mengangkat kita, membawa nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa kita sudah melaksanakan amal Ramadan dengan penuh dengan sukacita dan penuh dengan kemuliaan. ثم يا كرام الوصية الأخرى ما هي إلا ما يبقى إلا أيام قليلة الذي لم يخرج صدقة الفطر يخرجها من الآن قبل أن يأتي أو تغرب الشمس في صبيحة يوم العيد قبل العيد آخر يوم في رمضان عندما تغرب أو قبل صلاة العيد عند الشافعية قال لابد تخرج صدقة الفطر حتى الله سبحانه وتعالى يتقبل منك صيامك ويجزيك أجر عظيم عنده سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berbagai macam kebaikan. Pahala-pahala yang besar berlimpah di bulan Ramadan. Tetapi sayang sekali banyak sedikit sekali yang bisa memperhatikan tadi. Tidak mau mengambil bonus-bonus yang dihadapkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung Ramadan. Karenanya Syekh berharap kepada kita semua jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memperhatikan mengisi sisa Ramadan ini, bahkan setelah Ramadan kita mendawamkan seperti kebiasaan kita tilawah Al-Quran, bersedekah, dan kemudian juga kita jangan lupa, kata beliau, zakat fitri. Alhamdulillah katanya berharap beliau sudah mengingatkan dan menganggap bahwa di sini sudah melaksanakan zakat fitrah, dan itu akan memberikan kebersihan jiwa kita dan mensucikan hati kita, dan ini juga akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا ويجعلنا من عباده السعداء وأن يحسن عاقبتنا وأن يجعلنا من عتقاء شهر رمضان ويدخلنا الجنة من باب الريان. ونسأل الله أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتقربنا من بعده تقربا معصوما ولا يبدي فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. نسأل الله أن يبارك فيه من بنى هذا المسجد وسعى في بنائه وقام بهذا البناء الطيب خدمة للمسلمين ورفعة للمسلمين ويقام فيه شريعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا وإياكم إن شاء الله بالحج المبرور. يكرمنا وإياكم بعمرة عاجلة بلا عاجلة وزيارة إلى مقام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah beliau di penghujung tausiahnya dan wasiat, beliau berwasiat kepada kita semua dalam doa, berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua permintaan kita, dan semoga apa yang sedikit diutaikan ini akan bermanfaat untuk kita, dan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang ahli surga dan masuk ke dalam bab namanya bab Ar-Rayyan. Dan saya bersaksi, kata beliau, akan menjadi saksi bahwa ini jamaah semua adalah jamaah yang baik, dan alhamdulillah semua pengurus bahkan mungkin yang mewakafkan masjid ini juga akan mendapatkan pahala yang besar setelah membangun masjid ini. Mudah-mudahan penuh dengan keberkahan, dan dari saya cukup sekian. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ijazah asan khalas ya, ini balik itu. Baik. Lah, Mbak kita. Baik. Oh, visual. Silakan ada yang bertanya. Siapa tahu ada yang bertanya. Kebetulan sebelum bertanya, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, sayyidin sa'imat, jamaah salat di Masjid Al-Majid, wabil khusus para mewakif dan pengurus masjid. Beliau ini tadi sudah dikisahkan sekelumit. Beliau Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati Al-Jilani Al-Hasani. Beliau adalah cicit dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang selalu kita dawamkan untuk hadiah, dan juga cicit dari Rasulullah SAW langsung dari jalur Sayyidina Hasan. Ya, jadi kalau dari jalur Sayyidina Husain disebut Habaib atau Habib, tetapi kalau dari jalur Sayyidina Hasan itu dipanggil Syarif. Ya, tetapi beliau memuliakan itu, tidak mau dipanggil itu karena beliau ingin sama-sama taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, beliau adalah imam besar Masjidil Aqsa. Imam besar Masjidil Aqsa dan kemudian juga pegawai pemerintah. Kalau kita MUI, ya. Juga beliau adalah qori internasional. Qori internasional yang insya Allah suaranya subhanallah. Kalau kita mendengarkan dalam salat kita, insya Allah nanti diimami beliau, mudah-mudahan kita semua akan terhanyut ya, untuk cinta kepada Al-Quran Al-Karim. Dan alhamdulillah beliau bisa hadir ke Masjid Al-Majid ini. Bukan cuma Masjid Al-Majid yang kita arahkan, sebenarnya banyak, tetapi beliau memilih ke Masjid Al-Majid, ingin berjumpa dengan jamaah Masjid Al-Majid. Semoga penuh berkah. Demikian. Fadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakai bahasa Arab aja. Ya, fadhal. Sekarang kami mewakili daripada segenap jamaah Masjid Al-Majid menginginkan kepada Syekh Ahmad Hasbi Al-Fatih Al-Jalil Al-Sini agar kiranya kami ini para jamaah diberikan sebuah kenangan atau oleh-oleh seperti halnya aurat yang aurat tersebut langsung diamalkan oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka kami sangat berharap agar kami mendapatkan dan diberikan ijazah sebuah aurat yang bersumber langsung dari cucunya Syekh Abdul Qadir Jailani yang berhasil langsung kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, huwa yani wakilu min al-jamaah. Hum yuriduna an yastalim al-awrad. Wirdun min al-awrad kama warada an jaddikum Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Falyatafaddal mashkuran. Ijazah. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu 50 ya tadi ya. Kasih 9 menit lagi. kasih tahu ya. الورد والصلوات القادرية في العموم الحمد لله كثير منها يعني تم توزيعه لكن ما أعرف هنا وصل أم لا لكن نجيزكم إن شاء الله ممكن تقرأوا كتابنا اسمه الورد والصلوات القادرية أو اللؤلؤ المرجاني مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني أو عندكم النور البرهاني أو غيره فإن شاء الله نجيزكم فيها بهذه الأوراق وبهذه الصلوات وبهذه المناقب إن شاء الله. Ada buku-bukunya beliau dalam aurat dan informasinya sudah tersebar di Lampung ini. Dan wallahu alam beliau bertanya apakah sudah masuk ke Bukit Kemuning sini buku-buku beliau, sehingga buku itu bukan cuma aurat tapi banyak taujihat yang mungkin ketika kita amalkan itu akan membawa kita kepada satu suasana hati yang nyaman dalam beribadah, dan ketika kita bersolawat pun tentu seolah-olah kita itu bersama dengan Rasulullah SAW. Kalau misalnya memang itu nanti mudah-mudahan kita akan coba share di mana perkumpulan di Lampung ini. Kemudian beliau ada jamaah di Lampung, entah itu di Bandar Lampung maupun di Bandar Lampung, ada di Bandar Lampung. Nanti akan dicoba kita upayakan untuk bikin ya, buku-bukunya supaya kita bisa pelajari. Jadi beliau saya menggigil semalam. Beliau juga sama menggigil karena beliau berharap turunnya Lailatul Qadar. Semalam beliau mensyarah satu kitab, satu malam full. Jadi nggak tidur. Saya pikir tidur. Saya gemetar, beliau nggak tidur ternyata sampai pagi. Dan langsung pagi tadi memberikan tauzihat melalui Zoom kuliah di Palestina. Jadi sampai jam 10 sampai jam 11 tadi siang. Sehingga kami sedikit agak telat karena beliau mempersiapkan itu dulu kuliah tadi. Ya, semalaman tidak tidur, lek-lekan qiraatul Quran dan kemudian mensyarah. Mensyarah itu menjelaskan satu kitab. Dari satu kitab dijelaskan dalam satu malam. Gitu. Dan sudah termaktub di dalam
apa namanya elektroniknya. Demikian. Insya Allah nanti kita akan coba upayakan. Ada lagi? Ayo, Fadl, silakan. Mohon itunya supaya bagi wahid. Satu lagi ya supaya kita mempersiapkan. Oh ya 6 menit lagi. Ya, berarti kita satu lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Syekhana Fadil, لدي سؤال ما يتعلق بإخواننا المسلمين في القصة خاصة في فلسطين عموما يعني. سمعنا الأخبار كثيرة بأن إخواننا المسلمين في فلسطين هؤلاء الآن هذه الأيام مظلومون واليهود يعني يرتدونهم أثناء صلاتهم التراويح. والسؤال يعني هذه الحادثة نشاهدها سنويا والسؤال لماذا هذه الحادثة تقع وهذا الظلم يقع في شهر رمضان؟ هذا أولا. والأمر الثاني ما دورنا تجاه إخواننا المسلمين المظلومين الفلسطينيين في غزة هذه الأيام كإخواننا المسلمين كما علمنا بأننا ننتصر اليوم. جزاكم الله خيرا على هذا. جميلة جدا. Saya repot ini menerjemahkan 2 orang nih, jadi jelasin dulu deh, Fadl. أولا هذه الحادثة لابد نعلم أن ما يصيب أهل فلسطين هذا مقرر. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أهل هذه البلاد في رباط وفي جهاد وأنهم من الطائفة المنصورة إن شاء الله. لكن هذه الحادثة في رمضان دائما تأتي أو إسرائيل تفتعل الحرب في رمضان. هناك أسباب دينية وهناك أسباب سياسية. أنا لست من أهل السياسة ولا أحب الحديث في السياسة لأنني أنا دائما عندي قناعة أن السياسة تفرق ولا تجمع. أنت ممكن تترجم إن شاء الله. فإسرائيل الدافع الديني للحادثة في رمضان لأن المسلمين يعتكفوا دائما في المسجد الأقصى ويكون المسجد الأقصى مثل خلية النحل فلا يستطيع الإسرائيلي أن يأتي إلى حائط البراق الذي ربط فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته البراق وهم يسمونه حائط المكة. فهم ما يستطيعون من كثرة المسلمين لذلك هم دائما يدخلوا عنوان وينجسوا المسجد الأقصى وتحت حراسة جيش الاحتلال فيضرب المرأة ويضرب الرجل ويضرب أيضا الطفل حتى الأطفال في البيوت بجانب المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي يضربونهم. فهذا شيء طبيعي أصبح عندنا لأنهم يريدون أن يأخذوا المسجد الأقصى ويهدموه ويبنوا مكانه ما يسمى بهيكل سليمان. هذا كذب وافتراء. فالأمة إن شاء الله يبقى ضميرها حي والمسلمون سيبقون لأنهم إذا فرغنا المسجد الأقصى وما يوجد فيه مصلين في رمضان إسرائيل ستأخذه وتفعل ما يحلو لها. لذلك نحن سنبقى متمسكين إن شاء الله المرابطين المرابطات في المسجد الأقصى وما يهمهم. لو نريد أن نتحدث عن ما يحدث في المسجد الأقصى الأحوال لا يستطيع اللسان أو يعجز اللسان الحديث عنها. يكفي أن هذا مدينة القدس يدافع عن شرف أمة الإسلام وعن نصر رسول الله ويتحمل الواحد أن يأتي إسرائيلي بيته يكون من طبقتين يقتصد بيته يأخذ الطبقة الثانية ويبقى فلسطيني في الأول من أجل أن يبقى حارس على المسجد الأقصى. هذا حال نحن إن شاء الله نكون في دفاع والأمة في دفاع. أما واجب المسلمين الواجب الحالي ونصرة أهل المسجد الأقصى. أنا أقول نصرة أهل المسجد الأقصى ممكن ما تعجب بعض الناس الكلمات. يا كرام غزة صحيح تحت الانتصار
وكثير يأتوا حتى يأخذوا أموال وتبرعات أو صدقات إلى غزة، لكن للأسف الصدقات أولى للمسجد الأقصى، وأهل المسجد الأقصى الذين تفرض عليهم الضرائب هم يقبل بيتهم. فواجب الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستطع أن تأتي فابعث ولو بزيت تراب فيه وجهود. ما شاء الله مؤسسة دنيا الضعفاء في رمضان كان عندها هؤلاء المرابطين والمرابطات عندهم الإفطار ويوزعوا من صدقات الأندلسيين إن شاء الله، ويأخذ الأجر كامل كل من تصدق على المسجد الأقصى والمرابطين في المسجد الأقصى. هذا دور، هذا يدافع وأنت تكون مساند له إن شاء الله، إما بالدعاء أو بالصدقة إن شاء الله عليه. هو يترجم. Terjem. Supaya jelas. Kita bertanya tentang dua hal. Yang pertama tentang saudara-saudara dari Palestina yang baru beberapa hari ini kita mendapat kabar bahwa saudara kita dizolimi saat mereka melaksanakan ibadah salat tarawih. Maka pertanyaannya adalah yang pertama, kami bertanya kepada Syekh, mengapa kok sepertinya hampir tiap tahun kejadian kezaliman ini selalu dilakukan oleh orang Yahudi di bulan Ramadan? Itu hampir setiap bulan Ramadan setiap tahunnya. Pertanyaan kita. Pertanyaan yang kedua, apa peran kita sebagai Siapkan mobilnya, mobil berbuka di sana, terus balik lagi ke masjid sholat. Apa nanti sebelumnya kita foto bareng dulu? Nanti aja tadi. Nanti. Iya. Nanti. Nggak keburu. Oh, nggak keburu ya? Iya, 10 menit lagi. Pertama penyebab berkaitan dengan agama, yang kedua penyebab berkaitan dengan politik. Kan ada mobil kita. Kita pakai mobil kita. Disiapin ya. Kita mobil kita aja. Iya, bareng pagi yang nanti. Pagi yang namanya politik itu mencari beraikan, bukan menyatukan di sini. Maka beliau nggak mau bicara panjang tentang masalah politik. Nah, beliau menjawab dengan sebab yang pertama masalah agama. Penyebabnya kenapa kok mereka menzalimi saudara-saudara kita di Palestina? Itu masalahnya adalah keyakinan mereka. Mereka meyakini bahwa Al-Masjidil Aqsa itu mereka lebih berhak karena memang mereka ingin membangun iman di dalam sehingga foto-foto dulu. Oh ya, nggak usah deh. sehingga Nggak usah. kalau Ramadan kaum itu sangat menunda di Masjidil Aqsa sehingga menghalangi mereka untuk beribadah di tempat mereka. Jadi ada tempat khusus mereka itu di bagian Masjidil Aqsa, sehingga apa? Karena menghalangi mereka, maka mereka tidak segan-segan memukul para wanita, anak-anak yang ada di sekitar mereka. Nah itu, jadi artinya mereka merasa lebih berhak terhadap Masjidil Aqsa, sehingga mereka tidak ragu untuk menzalimi walaupun perempuan maupun anak-anak. Kemudian jawaban kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina khususnya kaum muslimin? Yang pertama kata beliau tentunya kalau kita tidak bisa berangkat ke sana, maka cukup apa? Kita menitipkan donasi kita. Menitipkan donasi kita bisa melalui lewat Kemenku apa? Dan kata beliau, alhamdulillah teman-teman dari Kemenku apa ada yang sudah berangkat ke sana untuk menyalurkan donasi. Ya, maka apapun donasi yang bisa kita lakukan itu bagian dari peran kita selaku seorang yang beriman kepada saudaranya yang sedang terzalimi. Dan yang kedua tentunya apalagi bulan Ramadan, peran kita atau kewajiban kita kepada saudara kita kaum muslimin adalah memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka, menjaga mereka dari kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tetap. Bersujud kepada Allah, bersyukur
Semoga